بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام وچ شجی کے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک کچھ خاص ہونے والا ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہے اور اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے اور اگر وہ کسی کے پاس جاتا ہے اور کوئی اسے یہ بتا دے کہ اس پر جادو ہوا ہے تو وہ اس کی کہی ہوئی بات کو حق اور سچ مان کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو میرے ویورز، جب تک آپ کے اوپر کوئی مخصوص نشانیاں جن کا میں اس ویڈیو میں ذکر کروں گا بار بار ظاہر نہ ہو تو تب تک آپ کسی کی بھی بات پر یقین نہ کریں کہ آپ پر بھی جادو ہے۔ اگر آپ پر یہ نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں اور آپ پر جادو ہو گیا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ایسا عمل بھی بتاؤں گا جس سے آپ اس جادو کو ختم کر پائیں گے اور اس جادو کروانے والے کا چہرہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کے گھر میں جادو کے تعویذ دفن ہے اس کا بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اسلام وچ شجی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ایسی جادو، علم، وظیفوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ جادو کا گناہ شرک کے برابر ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگتے ہو۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر شیطان کو معبود یعنی نعوذ باللہ مددگار مان کر اس سے مدد لی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ سخت ترین جادو میں قرآن پاک کو غلط اور الٹا لکھا بھی جاتا ہے۔ اس سے آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ جادو کرنے والا، کروانے والا سخت ترین گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ آپ کو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 گناہ کبھی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس میں سے ایک گناہ یہ جادو کرنا بھی شامل ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جادو کرنے والا شخص ہلاک ہے، تبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی گردنیں اڑائی تھی۔ اب کسی کو موسمی تبدیلی کی وجہ سے کوئی بیماری لگ گئی تو وہ سمجھتا ہے کسی نے جادو کیا ہے۔ کسی وجہ سے کسی کی دکان صحیح نہیں چل رہی تو جادو کیا ہے۔ بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے تو سمجھتے ہیں جادو کیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں مل رہی تو سمجھتے ہیں جادو کیا ہے۔ ہر صحیح نہ ہونے والی چیز کا الزام جادو کو ہی دیا جاتا ہے۔ جادو کے لیے کچھ مخصوص نشانیاں اور علامات آنا ضروری ہیں۔ اگر یہ علامات کا 70% ہو تو آپ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ نیند میں کتا، بلی، سانپ، بچھو، گھوڑا، ہاتھی، خنزیر، بھالو، بندر، بیل، اونٹ، یہ سب جانور دیکھنا، نیند میں رونا، نیند میں قربانی کا جانور دیکھنا یا بڑے کا گوشت دیکھنا، نیند میں ہنسنا، نیند میں چیخنا، آوازیں لگانا یا ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، نیند کا نہ پورا ہونا، نیند میں ہونٹ چبانا، قبرے مردے دیکھنا، ویران جگہ پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ آپ کو کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، اس کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی ابتدائی علامت ہے۔ اب جو میں آپ کو علامت بتاؤں گا یہ جادو پھر پرانا کیا ہوا ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہو تو آپ نے فوری طور پر کیا کرنا ہے اور آپ نے اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی طریقہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جاگنے کے بعد جسم میں درد محسوس ہونا، بہت تھکاوٹ محسوس ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت شدید غصہ آنا، گھر والوں یا رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے جھگڑے شروع کر دینا، گھر والوں یعنی بیوی، ماں باپ، بچوں، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، کمر یا نچلے حصے میں درد، دباؤ محسوس ہونا، ایسا لگنا کہ سر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہو، نماز، قرآن، اذان سے کراہت یا تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفری خیالات کا آنا، مسجد نہ جانا اور گھبرانا، جسم میں
کٹ لگنا، خون کے چھینٹے جسم پر لگنا، جسم سے یا منہ سے سخت بدبو کا محسوس ہونا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا اور ان کے چہرے دیکھتے ہی نفرت ہونا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکے یا لڑکی پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر مریض بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں درد محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے ایک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے کہ اگر شوہر پر جادو کیا ہو تو بیوی سے نفرت کرے گا، اور اگر بیوی پر کیا ہو تو وہ شوہر سے نفرت کرے گی۔ جب ان دونوں میں سے کوئی بھی جادو کے اثر سے تھوڑا باہر آتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا اور یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جب وہ واپسی جادو کے شکنجے میں آتا ہے تو بے اختیار وہی حرکت دوبارہ کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی ٹھیک ہے، رشتے موجود بھی ہیں مگر رشتہ کہیں طے نہیں ہو پا رہا یا رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی بھولے سے آ جائے تو رشتہ طے ہی نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک چلی جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی کو لڑنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کیوں لڑ رہے ہیں، تو سمجھیں پانی سروں سے اوپر جا چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو، کسی ماہر معالج سے رجوع کریں، یا جو عمل آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں اس کو شروع کر دیں۔ میرے دوستو، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جادو پرانا ہے اور بہت نقصان دے سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات آپ پر ظاہر ہو تو کسی بابا پیر کے پاس ہرگز نہ جائیں، کیونکہ یہ آپ کی مدد تو نہیں کریں گے بلکہ الٹا آپ کو اور مشکلات میں ضرور ڈال دیں گے۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دینا ہے، اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم میں موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب گھر میں جو اس کے اثرات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اسی پانی کا گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کر دیں اور گھر کے کسی بھی ایک کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا خاتمہ ایک دن میں ہی ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے 10 بار سورہ بقرہ ایک دن میں ہی پڑھنی ہے، خود پڑھیں یا سارے گھر والے مل کر پڑھیں۔ اب یہ جو دوسرا عمل ہے یہ آپ خود کر لیں، مگر اس سے پہلے آپ کو کمنٹس میں آ کر اجازت لینی ہوگی۔ آپ اپنا نام کمنٹس میں لکھ لیں، پھر کمنٹ کر دیں تو آپ کو میری طرف سے ہاں کا رپلائی آئے گا، پھر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے آپ کو جادو کرنے والے کا چہرہ اور جہاں جہاں تعویذ دفن ہے نظر آ جائے گا۔ اس عمل سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 5 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر یا جبارو یا قہارو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ چہرہ اور وہ جگہ معلوم ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ کس نے جادو کیا ہے۔ یاد رہے اس عمل کو آپ نے 4 دن تک روزانہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر پہلے دوسرے دن میں نظر نہ آیا تو چوتھے دن ضرور نظر آ جائے گا، تیسرے چوتھے دن لازمی انشاءاللہ ضرور نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی آپ اس جگہ سے اپنا تعویذ نکال لیں گے تو آپ پر کیا ہوا جادو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں گے، آپ کو ہم رپلائی کریں گے اجازت کا، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو۔ تو ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔